عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وأنا أعلم بما أغليتم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی کرنے سے نہیں روکتے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملہ میں تم سے لڑائی نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہاری بستیوں سے نہیں نکالا۔ اس بات سے اللہ منع نہیں کرتے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان سے بھلائی کرو یا ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے اللہ تمہیں بھلائی کرنے سے روکتے ہیں جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہاری بستیوں سے نکالا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں نکالنے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اللہ تمہیں ان سے دوستی سے روکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی نا انصاف ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرہ بن کے آئیں، فامتحنوہن، تو انہیں اچھی طرح پرکھ لو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتے ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم بھی انہیں یقیناً مومن سمجھ لو، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹانا۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ، یہ مہاجر عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ کافر ان مومن مہاجر عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور انہیں وہ دے دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پہ کوئی حرج نہیں
کہ یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم کافر عورتوں کو قبضے میں نہ رکھو، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا وہ تم مانگ سکتے ہو، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ سکتے ہیں، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللہ، یہ اللہ کا حکم، یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق میں کافروں سے خفیہ تعلقات بنانا بغیر کسی ایمان کے خلل کے، ایمان میں خلل نہیں، ایمان والا ہے، بس ایک دنیاوی تدبیر کے طور پہ خفیہ رابطہ اپنے رشتہ دار کافروں سے، اس رابطے سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان سے کیسا رابطہ؟ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ جن سے نہ کوئی خون کا رشتہ، نہ کوئی قومی رشتہ، نہ کوئی برادری کا رشتہ، ہوں بھی یہ سارے، تب بھی اگر کفر وہاں پکا ہے تو پھر ان سے خفیہ رابطہ رکھنا یہ منع ہے۔ یہ تو تھی ایمانی غیرت کا تذکرہ، اور اپنے ایمان کو نقصان سے بچانے کا آرڈر، اس لیے کہ کفر و ایمان دو ضدیں ہیں جو کسی جگہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس طرح کی ضدیں ہیں۔ کفر کفر ہے، ایمان ایمان ہے۔ کفر میں غیروں کی عبادت کی گنجائش، ایمان میں کوئی گنجائش نہیں، سراسر مختلف چیزیں۔ کفر میں نبی کی مخالفت چلتی ہے، لیکن ایمان میں نہیں چل سکتی۔ سراسر تابع داری اپنے نبی کی، یہ ہے ایمان۔ دو ضدیں ہیں بالکل۔ یہ انسانی تعلقات کے حوالے سے کفر میں آپ کا کسی سے تعلق ہے عقیدت کا تو آپ اسے بت بنا لیتے ہیں، اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایمان میں کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہو، کیجئے جتنا پیار آپ کرتے ہیں، صلہ رحمی کیجئے، تحفے تحائف دیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے، مگر پوجا نہیں کر سکتے کسی کی۔ بالکل دو الگ چیزیں ہیں، کفر و ایمان، یہ دو ضدیں ہیں آپس میں۔ نفس دو ضدیں ہونا، اس کا بھی تقاضا بنتا ہے کہ جب یہ اکٹھی ہو نہیں سکتے تو پھر
کسی مومن کا کسی کافر سے کیسا جوڑ، یہ تو جوڑ لگتا ہی نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اسلام ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، آسمانوں سے جو وحی کے ذریعے احکام آتے ہیں ان میں سراسر اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے۔ ہم جو دنیا والے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے قانون دان جو بناتے ہیں نا قانون، وہ تو خود محتاج ہیں، اس لیے اپنے لیے گنجائشیں رکھتے ہیں اس میں۔ لیکن اللہ کریم تو کسی کا محتاج ہے نہیں، اسے تو کوئی ایسی احتیاجی ہے نہیں جس سے وہ بچنے کے لیے قانونوں میں کوئی گڑبڑ کرے، نہیں۔ اس کے قانون نازل کرنے کا مقصد ہی صرف اپنی مخلوق پہ رحمت کا نازل کرنا ہوتا ہے۔ وہ قانون اور شریعت اللہ دیتے اس لیے انسانوں کو کہ وہ اپنی رحمت کا نزول چاہتے ہیں۔ ہمارے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ کی نبوت کا جو بھیجنے کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس میں بڑے صاف لفظ ہے، میرا نبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ جو نبی بنا کے بھیجا ہے نا، اس کا مقصد صرف اتنا ہے، رحمت للعالمین، میں جہانوں پہ اللہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہوں۔ جی، تو یہ جو انبیاء بھیجے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، مزاج اپنے اپنے ہیں، کچھ نبیوں کے مزاجوں میں جلال غالب تھا اور کچھ نبیوں کے مزاجوں میں جمال غالب تھا۔ نرمی یہ غالب تھی اور کچھ میں جوش غالب تھا۔ لیکن مزاج کیسا بھی ہو، جب کسی کو اللہ نبی بنا کے بھیجتے ہیں اور اسے کتابیں دے کر بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت کا نچھاور ہونا ہوتا ہے۔ جی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے مضبوط وجود والے بھی تھے اور بڑے جلالی مزاج بھی تھا۔ اپنے قبیلے کے کمزور قبیلہ تھا ان کا، وہاں غالب تو تھا فرعونیوں کا قبیلہ، اس کمزور قبیلے پہ ظلم ہو رہے تھے دبا دب۔ حضرت موسیٰ ابھی سمجھ بوجھ نازل ہو رہی تھی، دین کی، شریعت کی، احکام الہیہ کی، نہ بھی ہو اتنا تب بھی اتنا تو تھا ہی کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ فرعونی انہیں تنگ کرتے، یہ تو ایک فطری چیز تھی۔ تو ایک فرعونی کو اور ایک اپنے قبیلے کے آدمی کو لڑتے ہوئے آپس میں دیکھا، باہر نکلے، صبح صبح تو دو بندے لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک ان کے اپنے قبیلے کے اور ایک فرعونی قبیلے کے۔ تو ان کو یہ تو پورا یقین تھا کہ یہ فرعونی ظلم کرتے ہیں ہمارے غریب لوگوں پہ، یہ آگے بڑھے، فرعونی میں چھڑیا ایک مکہ وہ ماری گیا، ایک مکے نال۔
اللہ سے معافیا مانگتے رہے، یا اللہ میں ان کو مارن ختم کرنے والا کام نہیں سی کیتا، میں تو انجے ذرا ترڑا جانا سا انہوں کے غریباں نوں تنگ نہ کرے، وہ مر ہی گیا، معاف کر مینوں۔ رب کو تے اپنے معافیا منگتے نے پہ جی، کیوں؟ یہ اظہار کرنے کے لیے کہ نبی چاہے کتنا بھی سخت مزاج ہو، اس کا رویہ سخت نہیں ہوتا۔ یہ تو مزاج تھا تو چھڑانے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے دوسرے کو لگا دی ایک، تو اس کو سخت لگی، وہ مر ہی گیا۔ مارنا چاہتے نہیں تھے، اس میں بھی ایک چھپی رحمت تھی، اس کی اصلاح چاہتے تھے کہ غریبوں کو مار دے، چھڑ دے، کمزوروں سے ظلم کرنا چھڑ دے، یہ اصلاح کرنا چاہتے تھے، اندر یہ بھی ایک رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ بڑا تنگ کیا تھا ان کو اپنی قوم نے بھی، جب نجات ان کو مل گئی، دریا سے پار آ کے ڈیرا لگا لیا، تو الٹے سیدھے مطالبے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں الٹی سیدھی کرتے تھے وہاں۔ جنگل بیابان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں کوئی تجارت، نہ وہاں کوئی کاروبار، معیشت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں وہاں۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں اللہ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، وہاں جو درخت تھے ان پہ پھل لگنا شروع ہو گیا ان کے لیے کہ کھائیں، یہ جانور پرندے چھوٹے چھوٹے ان کو پکڑ لیتے اور وہ کھاتے۔ یہ وہاں موج بنی ہوئی تھی، مفت کا مال تھا، نہ کوئی پیسے، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی ٹیکس، موجیں مار رہے تھے۔ لیکن نالائق کتنے تھے کہ موج لگی ہوئی ہے تمہاری، تو حضرت موسیٰ کو کہیں اپنے اللہ سے دعا مانگو، یہ بٹیرے کھا کھا کے تنگ پہ گیا، سانوں کو سبزیاں نازل کرے۔ نہ شکرے، موج بنی ہے تمہاری، اور کیا چاہیے تمہیں؟ لیکن اتنے بغاوت والے ذہن تھے ان کے کہ ذرا موقع ملتا تو عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے۔ جب وہاں سے آئے ہیں، اس جنگل میں آ کے آباد ہوئے ہیں، تو وہاں ایک قوم سی، چھوٹی سی آباد تھی، جنگلی سنوں بھی کوئی، انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ یہاں آئے ہیں ہجرت کر کے، پیغمبر کی زندگی سوچ میں بتوں کی پوجا کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن اتنے نالائق تھے کہ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے اے کڈا سونا بت بنائے ہے نا، سانو بھی ایندہ بنا دے، ایک ایسی بھی وہی پوجا کریے کریے۔ بڑے تنگ ہوتے ہیں پیغمبر اللہ کا کہ یہ کیا بک بک کرتے ہیں۔ فرمانے لگے بڑے ظالم ہو تسی بھائی، بڑے ہی نہ شکرے ہو، اللہ دیا نعمتاں تانوں ملی نے، تسی کی پٹھے سیدھے مطالبے میرے کو کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن رحم غالب تھا، بڑے سخت مطالبے، مگر کوئی سزا نہیں دے رہے، بس سمجھاتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں، چل سو چل۔ بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا حکم آیا کہ یہاں تم نے لا کے ان کو بٹھا دیا ہے، نہ کوئی ضابطہ زندگی کا، نہ کوئی قانون، ایسا کرو میرے پاس آؤ طور پہاڑ پہ، ذرا لمبا وقت لے کے آنا، مہینہ تو ہونا ہی چاہیے، تو میں تمہیں کتاب دوں گا۔ وہ آ کے ان کو پڑھانا، سمجھانا اور ان کی زندگی کے کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے وہ کتاب میں تمہیں دوں گا اور مفید ہوگی تمہارے لیے۔ حضرت موسیٰ گئے، کتاب لے کے آئے، انہوں نے جب اس کتاب کی باتیں سنی اور پڑھا تو کہنے لگے
اے موسیٰ تو آپ پہ ہی بنا لے آندی ہے مزاج تیرا ڈڈ ہے بڑے سخت قانون نے اس قانون کتاب جیسے تو عمل نہیں کر سکتے. اب جب صاف کتاب اللہ پہ عمل کرنے سے انکار کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب تو سزا کا بہانہ بنا اس کو ان کو خوب سزا دیتے، لیکن کوئی نہیں. اللہ سے دعائیں کرنے لگے مولا تیرا حکم تھا میں نے تو لا کے دے دیا، اب نہیں مانتے تو بتا میں کیا کروں. سبحان اللہ. وہ کہتے رہے تم نے خود بنائی ہے، حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے کہ میں نے خود نہیں بنائی، یہ اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں وحی کے ذریعے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، شکر ادا کرو. تم الٹا نہیں مانتے. آخر بات یہاں ٹھہری، کہنے لگے کہ ہم میں سے کچھ بندے ہم چن کے اپنے تمہیں دیتے ہیں، ان کو لے جاؤ اسی پہاڑ پہ جہاں کہتے ہو کتاب نازل ہوئی تھی، تو وہاں ان کو کوئی یقین دانی تیرا رب کرائے کہ میں نے ہی نازل کی ہے، یہ آ کر ہمیں بتائے تو پھر مانیں گے ہم، ویسے نہیں مانتے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لو ان کے کچھ بندے اور آ جاؤ وہاں. پھر اجازت مل گئی وہاں سے تو لیے کچھ وہاں سے ان کے بندے ساتھ اور وہاں چلے گئے. وہاں جب چلے گئے تو وہاں جا کے بھی الٹے سیدھے مطالبے شروع ہو گئے. کہنے لگے انجے ہی مت تو کہہ سڑے ہیں اللہ کا حکم ہے کوئی چیز عام دی نظر آوے، ہمیں رب خود نظر آنا چاہیے تب ہم جا کے گواہی دیں. ارن اللہ جہرا، ہمیں اپنا رب سامنے جس طرح بندے سامنے ہوندے نے یہی سامنے کر پھر جا کسی گواہی دیاں گے، انج نہیں ہو سی گواہی دیں. جب مطالبہ یہاں تک آیا تو پھر بجلی چمکی سارے مر گئے، لاشاں لگ گئی ہیں. جتنے بڑے بڑے قبیلوں کے ان کے بندے تھے سارے اٹھے ہوئے پہ. اللہ 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 اللہ. حضرت موسیٰ پھر گڑ گڑانے لگے اللہ کے سامنے، اللہ میں تو ان کو لایا تھا کہ جا کر کوئی گواہی دیں گے تو مار ہی سڑے، میں اور کیندے جاؤں گا تو جا کے کی گواہی دیاں گا تے مصیبت پا دیتی ہے منو میرا اللہ. سبحان اللہ. تو چیخے چلائے رب سے مانگا، رب نے انہیں پھر زندہ کر دیا. وہ مستقل موت نہیں تھی نا، سزا کے طور پہ عارضی موت دی گئی تھی ان کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے. ایک عارضی موتیں بھی کبھی کبھی آتی ہیں انسانوں پہ، ایک تو مستقل موت ہوتی ہے نا. جب وہ موت آ جائے مستقل تو پھر تو قیامت قائم ہونے سے پہلے کوئی زندگی نہیں، قصہ ختم. سچی پکی حقیقی موت آ جائے تو پھر صرف دوبارہ زندگی ملے گی قیامت کے قیام کے لیے، اس سے پہلے کوئی زندگی نہیں. ایسے جاہل ہے مولوی، قبراں نبی زندہ نے، قبراں نبی زندہ نے. پاگل دے پترو، تانوں کدھر زندہ نوں ڈک دیتا جائے تو چنگا کام ہوئے گا. اگر وہ زندہ ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ تو ان کو قبروں میں بند کر دیا گیا. کتنی گستاخی ہے. انا للہ. لیکن جاہل لوگ اسے بھی کوئی عقیدت کی بات سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. اور یہ سب باتیں مولویوں کی جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جو لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ کی کلام سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکموں میں اپنی مرضیاں نہیں ڈالتے، وہ اللہ کی خوشنودی کے مقابلہ میں مخلوق کی خوشنودی کو ترجیح نہیں دیتے. یہ ہوتے ہیں سچے مولوی، سچے علم والے. سبحان اللہ. پھر جب گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ تو ایک بچڑے کی پوجا میں لگ گئی قوم. بڑا غصہ آیا. تو اس طرح کی یہ قوم تھی، بڑا تنگ کیا انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو. بڑے ظالم ہیں یہ یہودی جو ہیں، آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں.
جب ان کا بس چلے تو سخت ظالم ہو جاتے ہیں، اور جب بس نہ چلے تو پھر بزدل ہوتی ہے. بزدلی کوئی ذرا طاقت ملے تو ظالم بن جاتا ہے، بہادر ظالم نہیں بنتا. بہادر دا سینہ وڈا ہوتا ہے. جی ہمارے مرشد کو جب فتح ملی ہے کتنی زیادتیاں ہوئی تھی تو کتنے بڑے سینے کا مظاہرہ کیا. جی سبحان اللہ. پیغمبر تو ہوتے ہی اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. جی سبحان اللہ. وہ چچا جو کافروں کا سردار تھا نبی کی مخالفت میں، ان کو گائیڈ کرتا تھا. جب مکہ فتح ہوا چچا آیا، ساتھ کو رشتہ دار لے کے آگے ان کو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، معافی مانگ دیا تو جاؤ، معاف کیا. میں کچھ سزا دینے کے لیے نہیں، میں تو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے جاؤ، معاف کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اور پھر اعلان کر دیا کہ تمہیں تو سزا معاف کر رہا ہوں میں، لیکن ساتھ اعلان کیا کہ جو کوئی میری پناہ لینا چاہتا ہے وہ اگر حضرت عباس، میرے چچا عباس کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ بھی میری پناہ میں آ جائے گا. کتنی بڑی معافی مل گئی کہ ان کے گھر کو اپنی پناہ گاہ بنا دیا، اپنے جوار کی جگہ بنا دی. تو پیغمبروں کے اندر تو سراسر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. وہ آتے ہی رحمت نچھاور کرنے کو ہے، ذریعہ بنتے ہیں اللہ کی رحمت کا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی رحمت جو ان کے وجود میں ہے، جو اللہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں نچھاور کرنی ہے اور کہاں نہیں، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ ان کو رحمت بنانے والے اللہ کا اختیار ہوتا ہے کہ ان کے وجود میں اور ان کے بیانات میں جو رحمت ہے اس کا حقدار کون ہے اور کون نہیں، یہ اس کے علم کی باتیں ہیں. اپنی مرضی نہیں چلتی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ کسی کو اپنی محبت سے ہدایت دے لیں نہیں، یہ انسانی محبتیں ہیں نا، وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں. ہدایت کا ذریعہ ہے انابت میری طرف. جس کے اندر انابت موجود ہو اسے میں ہدایت دیتا ہوں. جو طلبگار ہو ہدایت کا سلمہ نہ کر لیں. طلبگار ہو، اس کے اندر طلب ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے، اسے میں دیتا ہوں. لیکن جو ڈٹا ہوا اپنے کفر پہ، اسے یہ خیال ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، دولت کا ناز ہے، طاقت کا نشہ ہے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی. وہ چاہے نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ابو جہل کسی باوجود رشتہ دار ہونے کے ہدایت کا مستحق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو ڈٹا ہوا تھا اپنی چدراہٹ پہ اور اپنے ظلم پہ، اس میں کوئی رابط نہیں تھی. اتنا سخت دل تھا اس عداوت میں اللہ کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے، ان کے ہاں دعا جو بہت زبردست قسم کی دعا ہوتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے رب سے مانگو تو اللہ سنتا ہے. جی جیسے ہمارے جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ولیاں دیا قبراں نے جڑیاں، پتہ نہیں کون نے ولی ہے بھی نہیں کہ نہیں، کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں ایسی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. کہانیاں ہی ہے نا، کون سی حدیث میں ان کی ولایت کا تذکرہ ہے؟ بعد کے لوگ ہیں پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے.
ان کی قبروں پہ پڑے غلافوں کو پکڑ کے جا کر مانگتے ہیں اس عقیدے سے کہ یہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ یہ مکے والے جاہل بھی اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے جب دعا مانگتے تھے تو اس یقین سے کہ یہ تو ضرور سنی جائے گی۔ وہ جو بڑی پکی دعا مانگتے تھے، وہ ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ، یہ جو ہم میں سے ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین لے کر آیا اور جو باتیں کہتا ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر سچ اور حق انہی باتوں میں بند ہے، ہوا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہاں ہی بند ہے، اسے ماننا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر سچ نہیں ملتا۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کے مار دے، اسی نہیں مننا انہیں۔ اتنا ضدی، اتنا ظالم تھا۔ اب اس کو کیسے ہدایت دی جا سکتی ہے جو غلاف کعبہ پکڑ کے خود کہہ رہا ہے پتھر وسا مار دے، اسی محمد نے نہیں مننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سرداریوں اور بڑا بننے کے شوق میں اندر سے ظالم نہیں ہوتے، لیکن اوپر سے ظالموں کے ساتھی بنے رہتے ہیں۔ جی، یہ جو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے نبی کی دعائیں بھی کام آ سکتی ہیں، اللہ کی رحمتیں مل جاتی ہیں ان کو، نبی کی محبتیں بھی کام آ سکتی ہیں ان کے، بشرطے کہ خود مستحق ہوں۔ جی، اگر اپنا کوئی استحقاق نہیں ہدایت کے ملنے کا تو پھر نبی کی دعاؤں سے بھی نہیں ملتی۔ جی، سبحان اللہ۔ اگر اپنا استحقاق نہیں تو نبی کی دعاؤں سے بخشش بھی نہیں ملتی، معافی بھی نہیں ملتی۔ ہدایت تو اگلا درجہ ہے نا، پہلا درجہ ہوتا ہے پچھلی معافی، پھر اس کے بعد آتا ہے ہدایت کا درجہ۔ جی، اگر خود بندہ مستحق نہ ہو تو نو، پیغمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ معاف کیتا، جاؤ معاف کیتا، کچھ نہیں بنے گا۔ سورہ توبہ میں ان احکام کی بڑی وضاحت ہے کہ کس کو معافی ملنی ہے۔ توبہ نام اس کا اسی لیے ہے، کس کو نہیں ملنی۔ تو وہاں اللہ کہتے ہیں یحلفون لکم ان ترضوا عنہم، جہاد میں شریک نہیں ہوتے تمہارے ساتھ، لیکن جب تم واپس آتے ہو وہاں سے امن و امان سے فتح سمیٹ کے، تو پھر آ جاتے ہیں قسمیں اٹھانے لگتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا، ہم دلوں توڑے نالا اگلی بار آئی تسی عرشہ قربان کر دیاں گے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے پاس آ کے تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ میں اللہ مومنوں تمہیں بتا رہا ہوں، ان ترضوا عنہم، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، میں اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، میں فاسق قوم سے راضی ہو جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ رحمت بڑی ہوتی ہے پیغمبر کے وجود میں، لیکن ان کی رحمت اس کے کام آتی ہے جس کے اندر کم از کم اپنے رب کی طرف انابت موجود ہو۔ جس کے ہاں انابت نہیں، ضد ہے، انابت کے مقابلے ضد ہوتی ہے۔ ضد نہ ہو، اندر انابت ہو، انہوں مل جائے چنگا رستہ تو چنگی گل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اس کو مل سکتی ہے ہدایت، لیکن جو ضد پہ قائم ہو اسے نہیں مل سکتی۔ سمجھ آیا مگر ضد نہ لاکڑے ہے۔ دو ابو جہل بڑی ضد کرتا تھا، لیکن سحری چھپ کے جا کے رسول اللہ جب سحری میں نفل پڑھتے تھے اور تلاوتیں کرتے تھے
تو رات کو چھپ کے جا کے رسول اللہ کی تلاوت سنتا تھا جی. اندر احترام، دشمنی باہر انتہا درجے کی، لیکن رسول اللہ کا اندر سے جو احترام تھا وہ اتنا تھا کہ ایک دفعہ ایک بندہ دیہاتی آ کہنے لگا آ کر مکے کے سرداروں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کہ یہ عمر بن حشام جو ہیں انہوں نے ہم سے قرضہ لیا تھا، اب یہ دیتے نہیں ہیں، اکڑ گئے، کہتے ہیں کوئی قرضہ نہیں، چل چھٹی کر. تو کبھی ایک سردار کے پاس کبھی دوسرے سردار کے پاس، کیا مجھے لے دے، میں غریب آدمی ہوں، میرا قرضہ. تو سب نے ایک مذاق بنایا اپنی طرف سے، ہر کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ محمد جو ہے نا وہ غریباں کا بڑا ہمدرد ہے، وہی خطرہ لے سکتا ہی، اور کوئی نہیں، وہ ابو جہل نے کچھ کہہ سکتا. ایک نے بھی کہا، دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے. وہ کوئی نبی علیہ السلام کے پاس آیا نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے لوگوں کے پاس آیا تھا جو بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے. وہ تنگ پڑا، جب سب آپ ہی کا کہتے ہیں تو وہ چلا گیا آپ کی خدمت. جی کیا بات ہے کہ میں آیا ہوں جی، یہ جو ہے نا عمر بن حشام یہ میرے پیسے نہیں دیتا، میں جاتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتا ہے اور دھکے مارتا ہے. آپ کا سنا ہے کہ آپ غریبوں کی بڑی ہمدردیاں پالتے ہیں، تو مجھے لے دیجیے پیسے. وہ لے دینا پیغام بھیج کر بھی کہہ سکتے تھے آپ کہ دے اس غریب بندے نو، نہیں، آپ نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اندر اتنی رحمت ہوتی ہے پیغمبر کی جی، اتنا رحمت والا وجود بناتا ہے میرا اللہ پیغمبروں کا. جی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. چلے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چباریاں چ رہن والا چودھری سی، اتو جھانکیا اس نے ویکھیا باہر محمد کریم کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کی گل ہے؟ پیڑا جہا بولیا حرامزادہ. آپ نے فرمایا یہ غریب آدمی ہے، اس کے پیسے نہیں دیتے ہو، دو اس کے پیسے. اچھا میں آمنا تھلے گل کرنا، ٹھہر جا. آیا، دروازہ کھولا، سامنے ہوا، پتہ نہیں کس ارادے سے آیا تھا، لیکن جو ہی سامنا ہوا اللہ نے اتنا خوف ڈالا کہ بالکل عاجزی سے، دسو جی کی حکم ہے، کی کہندے ہو؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا یہ غریب آدمی ہے، اس کے پیسے تو کیوں نہیں دیتے اس کے؟ چپ کر کے اندر گیا، پیسے لے کے آگے وہ دے حوالے کر دیتے. اب لوگ اتنے میں کھڑے ہو گئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، یہ لوگوں نو آدھا محمد نو آیا کرو، محمد نو آیا کرو. اج دے دروازے تے آئے نے، ویکھنے کی کرتا ہے. جی جب آرام سے لا کے پیسے دے دیے، رسول اللہ واپس چلے گئے، وہ اپنے پیسے لے کے ٹر گیا. لوگ لگے چودھری جی کی کیتا ہے؟ چودھری جی کمال کیتا ہے، تسی ایڈیاں گلاں کرتے ہو، جی تسی لمے ہی پے گئے ہو، کمال ہے کمال ہے. کمال کمال سن کے اندر وڑ گیا، دروازے بند کر چھڑے. لوگوں نے بہت تنگ کیا تو کہنے لگا یار گل ہے میں ان کی کرا. میں اصل میں جب آیا اوپر سے تھا بڑا غصہ نکالنے کے لیے، لیکن جب نیچے آ کے سامنے ہوا میں تو ایسے لگا جیسے کوئی بلا مجھے کھانے لگی ہے. بلا کیا تھی اور کیا کھانا تھا؟ یہ اندر ایک احترام اللہ نے اتنا ڈالا ہوتا ہے سچے بندے کا. جی وہ پچھلے سب کو بھی یہی گزرا ہے نا کہ کافر چاہے کتنے طاقتور ہوں، ان کے اندر سچے ایمان والوں کا، پیغمبر تو پیغمبر رہ گئے، ان کے اندر سچے ایمان والوں کا خوف موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانوں سے جو کتابیں نازل ہوتی ہیں وحی کے ذریعے، جن کو پیغمبری ملتی ہے اور ان کے سینوں پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے دونوں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. جی اللہ کی کتاب کی بصیرت اور نبی کی سنت. اللہ کی کتاب سراسر ہدایت. جی اللہ کی کتاب سراسر ہدایت.
اور نبی کی سنت اس ہدایت کی عملی تکمیل. جی کتاب اللہ کو ماننے والا اس وقت تک مومن مکمل نہیں بنتا جب تک کہ کتاب اللہ کی ساری بصیرتوں پہ نبی کی سنت کا غلاف نہ چڑھا دے. اپنے ہر عمل کو نبی کی تابعداری میں جب تک نہ دے دے. صرف قرآن کو مننا کافی نہیں، قرآن کے ہر حکم کو نبی کی سنت کے رنگ میں ماننا لازم ہے، تب بنتا ہے ایمان. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جی اطاعت تو والدین کی بھی ہوتی ہے، کرنی چاہیے. اطاعت تو بڑے بھائی کی بھی کرنی چاہیے. اطاعت تو نیک حکمرانوں کی بھی کرنی چاہیے. یہ احکام الہیہ ہیں، اطاعت تو ان سب کی ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ان سب کی اطاعتیں نبی کی اطاعت کے دائرے میں. جی جہاں بات مخلوق کی اطاعتوں کی ختم ہوتی ہے وہ ہے نبی کی اطاعت. سبحان اللہ. اور جہاں سے مجھے آگے جانا ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، اس سے پہلے بھی نبی کی اطاعت ہے. یہ درمیان کی کڑی ہے، اللہ اس کی مخلوق کے درمیان نبی کا وجود. جی آپ نے اللہ کی اطاعت کرنے جانا ہے، قرآن کو مانیے، اطاعت کے دروازے کھل گئے. لیکن اطاعت مکمل تب ہوگی جب نبی کی تابعداری لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. تو ایسے نہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کیا کریں جی جنوں میں اللہ کو ایک دن آ کے امید ہے کہ جاؤں گے تے رحمتہ کرے گا. جڑے میرے کو یہ امید پہ پال دے نے ایک دن پیش تے ہو رہا سی انہی رحمتہ نال کم چل جائے گا. جی جن کو یہ امید ہے وہ سن لے. لقد، میں اکثر درسوں میں کہتا رہتا ہوں، لقد نالو پکی گل کیتی جاندی ہے 100% تو بھی اتے، جس میں اس کے خلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جی جس کو میرے دربار سے رحمت کی امید ہے، جنہوں نے میرے کو واقعی رحمتہ لینیاں نے تے میرے نبی دا اسوہ حسنہ لے کے آ جائے. مجھے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نبی دا تے اپنا وجود بڑیاں رحمتاں لوندا ہے، لیکن اللہ کی رحمت صرف نبی کی محبت و خواہش ہے نہیں، اس سے پہلے اللہ کے لیے انابت ہدایت کی موجود ہونی چاہیے. وہ ہوتی ہے تو تب نبی کی محبت اور رحمت کام آتی ہے، ویسے نہیں آتی. اور اللہ کی طرف انابت تب مکمل ہوتی ہے جب نبی کی اطاعت مل جائے تو، ویسے نہیں. یہ درمیان کی کڑی ہے. سبحان اللہ. خیر شریعت ہے، اللہ کی وحی ہے، نبی ذریعہ ہے، یہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے. نبی خود بھی رحمت، آسمانوں سے آنے والے وحی کے احکام وہ بھی سراسر رحمت ہوتے ہیں. جی لیکن جو نظریاتی بات ہے وہ تو نظریاتی ہے. رحمت کا یہ مطلب تو نہیں کہ نظریے میں تبدیلی کر دی جائے، یہ تو رحمت نہیں ہوتی، یہ تو بزدلی ہوتی ہے. جی جب نظریے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پچھلا سبق یہ تھا کہ یہ بات پکی ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی دولت مند ہو. نہیں،
کسی کی غربت کا یہ تقاضا غریب آدمی ہے چلو جان دیو، نہیں، اللہ نظریے کے بعد میں چلو جان دیو والی کوئی گل نہیں۔ مشرک چاہے غریب ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی غربت کی وجہ سے جی ایک سچا مومن خفیہ اس کے ساتھ رابطہ رکھے، نو یہ اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جہاں جواز بنتا ہے رابطے کا وہاں کھلم کھلا رکھ سکتے ہیں آپ، یہ پھر وہی رحمت آ جاتی ہے۔ جہاں جواز بنتا ہے رابطے کا تو وہ آپ کھلم کھلا رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ اللہ جی کس سے رکھ سکتے ہیں کس سے نہیں رکھ سکتے یہ اللہ بتاتے ہیں، یہ اس کی تفریق ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی بتاتا ہے۔ اسی نے بتایا جو تم سے لڑائیاں کرتے ہیں مشرک، جو تمہارے نبی کو اپنی بستیوں سے نکالنے پہ مجبور کرتے ہیں اور تمہیں مجبور کرتے ہیں، تمہارے دین میں آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان سے کوئی حسن سلوک نہیں، ان سے کوئی چھپے ہوئے تعلقات نہیں۔ جی اگر چھپنے کی ضرورت نہیں، پاکستان ہے تو کی چھپنا ہے؟ جی میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم مشرک ہیں ڈنڈے سوٹے نہ تو ان تنگ کر دینے، ان ظالموں سے کوئی خفیہ تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جو کمزور ہیں لڑائی نہیں کرتے تم سے، لیکن اپنے ماحول میں وہ کافر ہیں کمزور، لڑ نہیں سکتے نہ وہ لڑتے رہے تھوڑے نال، ان سے خفیہ نہیں، سب کے سامنے ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آج کا سبق اسی قانون کے بیان کے لیے ہے۔ پچھلے سبق میں سختی تھی کہ کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، آج کے سبق میں وہ حدیں بتائی جا رہی ہیں کہ کہاں رکھا جا سکتا ہے اور کہاں نہیں رکھا جا سکتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، جو تم سے لڑائی نہیں کی انہوں نے، جنہوں نے تمہیں بستیوں سے نکالنے میں حصہ نہیں لیا، غریب لوگ بیچارے ایک پاسے پہ کسی فیصلے میں وہ نہیں شریک، چپ کیتے ہیں بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے نرم رویے سے ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ پیغمبروں پہ ظلم کیا جائے، یہ اچھے مومنوں کے اچھے رویے سے اگر مومنوں پہ ظلم کیا جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ بول نہیں سکتے، چپ کر کے پہ سبحان اللہ۔ ایسے یا چلیے کافر ہیں مگر وہ کمزور ہیں، لڑ ہی نہیں سکتے، تم سے لڑتے نہیں ہیں، تو وہ رعایت کے مستحق ہے، میں اللہ اجازت دیتا ہوں کہ چھپ کر نہیں، ان سے بھی کھلم کھلا حسن سلوک کر سکتے ہو، اور کیا کرو کیا کرو جی کیا کرو، کہہ رہا ہوں ساتھ جی۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق میں جو تھا اللہ اللہ وہ خفیہ تعلق بڑھاندے ہو انہوں نے، مقاتل کافروں سے اور ظالم کافروں سے خفیہ تعلق بناتے ہو۔ میں ویکھنا پیا جو کوئی تسی کر دیو پیا، پوچھاں گا تانوں پترو، جنہوں پنجابی جا کے دا پوچھاں گا پترو تانوں، وقت ذرا آن دیو تانوں ٹھیک کراں گا میں، ابھی تو میں نے مہلت دے رکھی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، پچھلے رکوع کا سبق یہاں ختم ہوا تھا اس فکرے پہ۔ اللہ
اللہ، لیکن جب یہ کہا گیا کہ ان سے رعایت ہے، ان سے تعلق رکھ سکتے ہو، تو اس میں اجازت دیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں جو ان سے تعلق رکھے گا میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو یہ انصاف کرے گا کہ غریب دے بیچارے سانو آخدے ہی کچھ نہیں سانے، انہاں نال کادا نہیں، انہاں نال حسن سلوک کرنا چاہیے جنہ کر سکنے ہیں۔ یہ اجازت دی جا رہی ہے، اور ایک مومن کو تو ہر معاملے میں اجازت درکار ہوتی ہے شریعت کی۔ اجازت نہ ملے تو وہ نہیں کر سکتا کچھ۔ جی، مدینہ جب سلطنت بن رہی تھی مسلمانوں کی، کمزوری کے زمانے ختم ہو رہے تھے، ان کی دھاک بیٹھ رہی تھی کہ وہاں زندگی بڑی اچھی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو پھر وہ سارے غریب بیچارے جو کمزور تھے اور چپ تھے، ظلم تو پسند نہیں کرتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے، معاہدہ ہو جانے کے باوجود وہ جو مدینے کی ایک رحمت کی فضا ہے، چھپ چھپ کے مدینے پہنچ جاتے تھے، وہاں سے مکے سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آج کل دنیا کے بھوکے خطرے لے لے کے مر دینے پہ، ڈوب دینے پہ، پھر ٹرین امریکہ چل رہی ہیں جی، اسپین چل رہے ہیں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے کی فضا اتنی خوبصورت مشہور ہو گئی تھی جی، جہاں بھی اللہ کا حکم نافذ ہونے لگتا ہے، اس کی شریعت نافذ ہوتی ہے، نبی کی اطاعت و تابعداری ہوتی ہے، تو وہاں زندگی خوبصورت کیوں نہ ہوگی؟ وقت کم رہ گیا، وگرنہ میں بتاتا کہ زندگی کیسے خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے پھر کسی دن صحیح۔ آج جو بات کرنی ہے حسن کا ایک نمونہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم۔ قربان جاؤ، یہ کہتے ہیں رحمت والا دین، رحمت والا رب، رحمت والا رسول، کیا کہنے، کیا کہنے، رحمتوں والی کتاب۔ جی سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تمہیں مکے سے نکالنے میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، بس بیٹھے تھے، ان سے حسن سلوک کرو۔ جی ضرور کرو، جو ان سے حسن سلوک کرے گا میں اللہ اس سے پیار کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاہدہ ہوا تھا کہ جڑے مکیوں لوگ نس کے جان گے، مدینے والے انہوں نے واپس کر دیں گے۔ جڑے مدینیوں کو آن گے نا کدی مکے، وہ آخر اسی نہیں جانا، تو ان کو واپسی کا مدینے والے مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ انہوں نے شرط رکھوائی تھی۔ اسی شرط پہ حضرت عمر پریشان، غصے کا لفظ تو میں نہیں بولوں گا، پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ لوگوں کی باتیں بھی کچھ سنی، کچھ اور بھی باتیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر کے پاس گئے اس خیال سے کہ جڑیاں گلاں کر سکتا ہے نبی نال اور کوئی نہیں کر سکتا، چلو انہوں آخنے ہیں۔ صدیق جو ہے جتنا اعتبار اللہ کا نبی اس پہ کرتا ہے کسی اور پہ نہیں کرتا۔ مشروع میں جو رائے صدیق کی ہوتی ہے وہی اللہ کے نبی کو پسند آتی ہے، کہ ایسی کچھ چیزیں تھیں تو یہ گئے۔ صدیق اکبر باہر کہیں کام میں کچھ گئے تھے یا کوئی پہرے داری کر رہے تھے، کہ اس مجلس سے باہر تھے، تو یہ گئے وہاں
جا کے کہنے لگے صدیق سیاڑیاں لمیا پہ کہ شرطاں کیوں مننے پہ؟ اللہ کے نبی کو خواب آئی تھی کہ ہمیں فتح ہوگی، اللہ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو سانو اڑیاں لمیا پہ کہ شرطاں دی کی لوڑ ہے؟ تو صدیق نے کہا میں کر رہا ہوں یہ شرطیں منظور، مجھے آ کر کہتے ہو میں کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے؟ اللہ کے بندے یہ اللہ کا رسول کر رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا بھی نہیں ہے، وہاں ہمارا کیا دخل ہے؟ ہم کیا سنے ہوئے کیا سنائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اما عائشہ کے واقعہ میں اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، چپ کر کے کیوں سن دے رہے ہو؟ تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا جھوٹے نہیں جھوٹے، پکا جھوٹے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اب اس میں سبحان اللہ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جیسے نبی کی دین کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نبی کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی کہا جا سکتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں اللہ دے نبی دی گل ہے، کوئی ساڈی تیری گل تے نہیں، ایسے نہیں بول سکتے چپ کر جا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے حکم سے بات مانی ہوئی تھی، منوایا انہوں نے تھا، لیکن جب ہونے یہ لگا کہ مکے سے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدینے سے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا، اتنے دے سجنوں دے ڈیرے سن، رب دے سجنوں دے، وہ تو کتنے جانا ہے؟ لیکن مکے سے لوگ ایسے یہ کمزور لوگ، یہ غریب لوگ، یہ بچ بچا کے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی چپ رہنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی رعایت ہے۔ اسی طرح جہاد کے باب میں یہ احکام صاف آتے ہیں کہ جب مسلمان کسی بستی پہ چڑھائی کریں اور وہ بستی مسلمانوں کے قابو میں آنے لگے، جس کو جو چاہیں سزا دیں وہ دے سکتے ہیں، وہ فاتح ہوتے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ عورتوں کو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ کون سا حصہ لے رہی ہیں؟ ان سے زیادتی نہ کرنا۔ اور ہاں، جو کافروں کے گرجے اور ان کے سومے ہیں یہودیوں کے، ان کے اندر جو ان کے مولوی اور پیر بیٹھے ہیں، جو وہاں ہی رہتے ہیں، کوئی جنگوں میں حصہ نہیں لیتے، ان پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کا بھی لحاظ کرنا۔ یہ رحمتوں والا دین ہے، یہ جدھر جائے رحمتوں کی خوشبو پھیلنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی چھوڑیے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ آج کی ان آیتوں کے پیچھے ایک قصہ مفسرین نقل کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت عباس کی جب ان کو معافی ملی تو پھر اتنا حسن سلوک کیا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار یہ چاہتے تھے ہماری رسول اللہ سے رشتہ داری بن جائے، وہ ہماری بیٹی لے لیں، ہماری بہن لے لیں۔ یہ رو چل پڑی تھی، اس طرح کی رو چل پڑی کہ رسول اللہ کو کہنا پڑا بھائی یہ نہ کرو، مجھے کو عورتوں کی خواہش نہیں، میں تو حسن سلوک کر کے اسلام کا دائرہ بڑھانا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یوں نہ کہا کرو، مجھے پیشکشیں نہ کیا کرو، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی۔ جی ہر کسی دی اپنی عزت ہے، ان عزتوں کو قائم رکھو، میں یہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ان کی خواہش تھی تو پھر ان کی بیٹی حضرت میمونہ
وہ نبی کی بیوی بن گئی، مومنوں کی ماں بن گئی، بڑی عزت ہو گئی۔ اماں عائشہ تو پہلے ہی ماں بن چکی تھی مومنوں کی جی۔ ان کی چھوٹی بہن تھی حضرت اسماء، جو حضرت زبیر کی والدہ تھی، جن کو شہید کیا گیا تھا بعد میں، ابن زبیر۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت اسماء پیش ہوئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، مدینے میں جب رہتے تھے یہ بھی پہنچ چکی تھی وہاں۔ سبحان اللہ۔ اماں عائشہ تو تھی نبی کے گھر میں، یہ ان کی بہن تھی، سکی نہیں تھی، مائیں الگ الگ تھی لیکن باپ تو ایک ہی تھا، بہنوں کی طرح تھی بالکل۔ یہ چھوٹی بہن تھی، وہ بڑی بہن تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت اسماء جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں آئی۔ کتنا سچے مومنوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نبی کی اجازت کے بغیر چھپ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ جو آ رہے تھے ان آنے والوں میں حضرت اسماء کی والدہ بھی چھپ چھپا کے آ گئی مدینہ میں، کچھ ہدیے شدیے لے کے آئی، کوئی تحفہ، کھاتے پیتے گھرانے کی عورت تھی۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کے پاس آ گئی، بیٹی ان کی تھی وہاں، اور کون تھا؟ حضرت اسماء کے پاس آ گئی۔ جب آ گئی تو ان کو فکر لگ گئی کہ یہ کیا، میں کیا کروں، ماں آ گئی ہے، وہ ماں ہے میری، اس نے سلوک تو مجھے کرنا ہے۔ تو چلی گئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، جا کر اجازت مانگی، یا رسول اللہ میری ماں آ گئی ہے میرے گھر، آپ کی اجازت کے بغیر تو میں اسے گھر نہیں رکھ سکتی۔ وہ کچھ تحفے طائف لے کے آئی تھی، تو حضرت اسماء نے کہا نہیں اماں، میں نے یہ تحفے شفے قبول نہیں کرنے جب تک میرا نبی مجھے اجازت نہ دے دے۔ تم میری ماں ہو، رہ سکتی ہو میرے گھر رہو، یہ بھی میں اجازت لے کے آؤں گی، لیکن تحفے طائف میں نے نہیں لینے، اپنے پاس رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقاعدہ اجازت لینے گئی، ظاہر اماں عائشہ کی بھی ماں تھی، چاہے سوتیلی تھی لیکن ماں تو تھی، تو اماں عائشہ بھی سفارشی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ دونوں بہنیں اکٹھی ہو گئی، یا رسول اللہ ماں ہے ہماری۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کب منع کرتا ہوں، یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے۔ جو لوگ خود اپنے آپ کو ایمان کے سپرد کر دیتے ہیں ان سے پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں، وہ یہاں سپرد کر دیا انہوں نے، کوئی زیادتی انہوں نے کی بھی نہیں تھی ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ان سے حسن سلوک کرو۔ جب اجازت ملی تو آسمانوں سے حکم آیا، ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا جمیعا۔ تیری رحمتاں دا مہینہ، تیری رحمتاں دے دن رات، اپنی رحمتاں کر کے اللہ جی سانو انج دھو دیو جس طرح صابن نال کپڑے دھو دیتے جاندے نے، سارے داغ مٹ جاندے نے۔ سانو سچیاں توبہ دیاں توفیقاں دیو، ساڑیاں ساریاں غلطیاں کوتاہیاں سستیاں معاف کر کے سانو اپنے سچے مومن بندیاں تے شامل کر لو میرا اللہ۔ اس طرح دیاں پاکیزگیاں تے تزکیے دے دیو کہ فرشتے بھی ساڑی پاکیزگی دے سامنے چھوٹے لگنے لگ پے۔ ارحمنا، اغفر لنا، اقضِ حاجاتنا، ان حاجتاں پوریاں کر دیو کہ کسی اور ال توجہ ہی نہ رہ جائے، کسی اور ال دھیان ہی نہ رہ جائے۔ ساحل مشکلاتنا، اپنے حکموں دی تعمیر اللہ سوکھی کر دیو، کوئی مشکل لگے وچ تے انہوں آسان کر دیو، اپنی رحمتہ کر دیو۔
سانو سچے نمازی بنا لو، سانو سچے صدقے کرنے والے بنا لو، سانو اپنی جاناں تک اپنے حکمت قربان کرن دے جذبے نال مالا مال کر دیو۔ ارحمنا، اغفر لنا، اقض حاجاتنا، ادفع بلیاتنا، سہل مشکلاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علمنا الکتاب والتعویل والحکمہ۔ یہ مہینہ تیرے قرآن دا مہینہ ہے، اللہ اس مہینے جنیاں رحمتہ کر کہ اسی تیرے قرآن نو سمجھن والے بن جائیے، اسی تیرے قرآن نو سوز و ساز نال پڑھن والے بن جائیے۔ اللہ کریم سانو توفیق دے کہ تیریاں کتاب دیاں تلاوتاں تے تبلیغاں انج کرن لگ پویے کہ تو آسماناں تے دعائی پانے لگ پویں۔ اے او لوگ نے جڑے میرے قرآن دا حق ادا پہ کر دے نے، اولئک یؤمنون بہ، ان مومنوں سے ہمیں بنا دے میرا اللہ، اپنی رحمت سے وہ صدقے کرنے کی توفیق دے رمضان میں جنہ دے اجروں دی کوئی حد ہی نہ رہ جائے۔ ارحمنا، اغفر لنا، ارحمنا، رحمتک نرجو۔ ساڑھے کول کچھ نہیں ہو سوائے تیری رحمت دی امیداں دے، ساڑھا سارا دار و مدار تیری رحمت دی امیداں دے۔ سانو توفیق دے اسی وہ سونے عمل کریے، وہ سونے بول بولیے جنہاں نال تیری رحمت دے مستحق ہو جائیے۔ ساڑھے کول کوئی امید اور کوئی نہیں ہو، اللہ ساڑھے تے رحمتہ کر دے، سانو معافیاں دے دے، سانو شوقاں نال عبادت دے دے، سانو سونیاں عبادتاں دے دے، سانو سونیاں تبلیغاں دے دے، سانو قرآن تے سونا عمل دے دے، سانو سونیاں نیتاں دے دے۔ یا ذا الجلال والاکرام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا